بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کے درمیان جو کشتی کا واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیسے رکانہ پہلوان پر غالب آ گئے، پورا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ امام بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کا ایک پہلوان تھا، اس کا نام رکانہ تھا۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور قوی تھا۔ وہ مشرک تھا، کافر تھا اور وادی اعظم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے نکلے اور اس وادی میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے ملاقات کی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ تھا، آپ تنہا تھے، اکیلے تھے۔ رکانہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ وہ شخص ہیں جو ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو، لات و عزیٰ کو دشنام ترازی کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان قرابت داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں آپ سے کوئی گفتگو نہ کرتا بلکہ آپ کو قتل کر دیتا۔ آج آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلا لیجئے کہ وہ مجھ سے آپ کو بچا لے۔ میں عنقریب آپ پر ایک معاملہ پیش کرنے والا ہوں، ایک معاملہ آپ سے طے کرنے والا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ مجھے پچھاڑ دیں گے؟ آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلا لیں کہ وہ میرے خلاف آپ کی اعانت اور مدد کریں۔ میں بھی لات و عزیٰ کو بلا لیتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو پھر میرے ریوڑ سے آپ کو اپنی پسند کی بکریاں لینے کی اجازت ہوگی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کشتی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پھر جب کشتی ہوئی اس کو آپ نے پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، آپ میرے سینے سے اٹھ جائیں، آپ وہ ذات نہیں جس نے مجھے پچھاڑا ہے، بلکہ آپ کے حکیم اور عزیز معبود نے مجھے شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ آج تک کسی نے مجھے نہیں پچھاڑا، کسی شخص نے بھی میرا پہلو زمین پر آج تک نہیں لگا سکا تھا، لیکن آپ نے مجھے پچھاڑ دیا۔ یہ آپ نے نہیں پچھاڑا بلکہ آپ کے معبود نے مجھے شکست سے دوچار کیا ہے، شکست دیا ہے۔ رکانہ نے کہا، آئیے ہم دوبارہ کشتی لڑتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اس کشتی میں مغلوب کر دیا پھر آپ کو میرے اس ریوڑ سے اپنی پسند کی 10 اور بکریاں لینے کی اجازت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں رکانہ کو پھر مغلوب کر دیا اور اس کے سینے پر آپ بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، آپ اٹھ جائیں، آپ نے مجھے مغلوب نہیں کیا بلکہ آپ کے حکیم اور عزیز معبود نے مجھے شکست سے دوچار کیا ہے اور لات و عزیٰ نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ آپ سے قبل کوئی شخص بھی میرا پہلو زمین پر نہیں لگا سکا تھا۔ رکانہ نے پھر کہا، اگر اب تیسری مرتبہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو پھر میں آپ کو اپنے ریوڑ کی 10 ایسی بکریاں آپ کو دوں گا جو آپ پسند فرمائیں گے۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی رکانہ کو پچھاڑ دیا۔ رکانہ نے کہا، آپ نے مجھے نہیں پچھاڑا، آپ کے عزیز و حکیم رب نے مجھے مغلوب کیا ہے، مجھے لات و عزیٰ نے رسوا کر دیا ہے۔ وہ میری بکریاں چر رہی ہیں، ان میں سے آپ جو چاہیں پسند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بکریوں کی خواہش نہیں رکھتا، مجھے بکریوں کی خواہش نہیں ہے، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ تو آتش جہنم کا ایندھن بنے، اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو بچ جائے گا۔ رکانہ نے کہا، میں اس وقت تک ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے کوئی نشانی نہ دکھا دیں۔ کیا تیرا کوئی گواہ ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور وہ تجھے کوئی نشانی دکھا دے تو میرے دعوت پر لبیک کہے گا؟ رکانہ نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک ببول کا درخت تھا جس کی کئی چھوٹی بڑی شاخیں تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میری طرف آ جا۔ وہ درخت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس کا ایک حصہ اپنے تنے اور شاخوں سمیت بارگاہ مصطفیہ میں حاضر ہو گیا۔ وہ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر رکانہ نے کہا، آپ نے مجھے ایک عظیم علامت دکھائی ہے، اب آپ اس کو حکم دیں کہ یہ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تو اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور یہ درخت واپس اپنی جگہ چلا جائے تو اسلام قبول کر لے گا؟
रुकाना ने कहा, हाँ मैं आपकी दावत कबूल कर लूंगा। वो दरख्त अपनी शाखों और तने समेत वापस चला गया और दूसरे हिस्से के साथ मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रुकाना, इस्लाम कबूल कर ले तो बच जाएगा। रुकाना ने जवाब दिया, अगरचे आपने एक अजीम मौजज़ा दिखाया है, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से इस्लाम कबूल नहीं करूंगा कि शहर की औरतें और बच्चे मेरे मुताल्लिक कहेंगे कि मैंने इस्लाम सिर्फ इस खौफ और डर की वजह से कबूल किया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मेरे दिल में दाखिल हो गया है। हालांकि शहर की तमाम औरतें और बच्चे जानते हैं कि आज तक नहीं किसी शख्स ने मुझे पछाड़ा है और नहीं मेरा दिल मरऊब हुआ है। अब आप अपनी बकरियां ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इस्लाम कबूल नहीं करता तो मुझे तेरी बकरियों की जरूरत नहीं है। हुजूर वापस तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी आपको तलाश करते करते उस मकाम पर आ गए। उन्हें इत्तला मिली थी कि हुजूर वादी अज़म की तरफ तशरीफ ले गए हैं। ये बात मशहूर थी कि रुकाना की वादी में कोई शख्स भूले से भी कदम नहीं रख सकता था। वो दोनों हजरात आपकी जुस्तजू में, आपकी तलाश में निकले। उन्हें यह खदशा लाहिक हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात रुकाना से हो जाए और वो आपको कहीं शहीद न कर दे। उन्होंने हर नशीब व फराज में आपको तलाश करना शुरू किया। अचानक उन्होंने देखा कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप उस वादी में अकेले तशरीफ ले गए? आप उस वादी में अकेले कैसे तशरीफ ले आए? हालांकि ये बात सब लोग जानते हैं कि ये रुकाना की वादी है और वो तमाम लोगों से ज्यादा बहादुर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने में सबसे आगे है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उसकी रसाई मुझ तक नामुमकिन थी, मेरे साथ अल्लाह ताला है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें तमाम दास्तान सुनाना शुरू की, कैसे कुश्ती हुई, कैसे मैंने उसे पछाड़ा, तमाम दास्तान सुनाना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा के मुताल्लिक सुनकर उन दोनों ने ताज्जुब का इजहार किया। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने रुकाना को पछाड़ दिया था? हमें उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस किया है, हम नहीं जानते कि किसी इंसान ने उसका पहलू जमीन से लगाया हो। आज तक किसी इंसान ने रुकाना पहलवान को जमीन पर नहीं पछाड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से दुआ मांगी थी, उसी ने उसके खिलाफ मेरी इआनत की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी मदद फरमाई और मैंने उसे पछाड़ दिया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान है और ये ताकत है।